صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک رسول پاک کی اطاعت نہ ہو اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ میں قرآن مانتا ہوں اور رسول سے ہٹ کے قرآن مانتا ہوں، ای خیال است و محال است و جنون، قرآن پہ عمل ہو نہیں سکتا جب تک پیغمبر کی پیروی نہ ہو. قرآن میں صفا مروہ کا ذکر ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ یہ اللہ کی توحید کی علامتی مراکز توحید کے نشان ہیں. اب وہ صفا مروہ ہے کہاں؟ ان الصفا والمروہ یہ تو آ گیا من شعائر اللہ. اب صفا مروہ کو ڈھونڈنا ہوگا ہے کہاں؟ تو یہ بات قرآن نے نہیں بتائی، یہ ڈھونڈ کر دیا ہے امام کائنات نے. تو میں نے دعویٰ یہ کیا کہ رسول کی اطاعت کے بغیر جو کہتے ہیں نا میں قرآن مانتا ہوں، وہ قرآن پہ عمل کر ہی نہیں سکتا. قرآن کے مفسر اول اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا انزلنا الیک الذکر، میرے پیغمبر ہم نے تیری طرف ذکر اتارا، یہ قرآن اتارا. قرآن ذکر ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ذکر. مولویوں نے جہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے. انہوں نے ذکر کیا بنایا؟ لیٹیں بند کر کے. لیٹ بند اذکار، لیٹیں بند کر دو جی. ان سے پوچھو یہ ذکر اللہ کے محبوب نے بھی پڑھائے جو تم نے شروع کیے، یا صحابہ نے، یا تم زیادہ بڑے مولوی آ گئے ہو؟ تمہارا علم رسول اور صحابہ سے بڑھ گیا؟ انہیں نہیں پتا تھا جو تم نے طریقے اختیار کیے؟ اور کچھ کہتے ہیں یہاں سے اللہ نکالو. سوچتا ہے آدھا گھنٹہ، لفظ اللہ کا یہاں نکالنا ہے، پھر یہاں داخل کرنا ہے، پھر یہاں نکالنا ہے جہاں ہے بے ایمانہ. یہ کہتا ہے یہ ذکر ہے. یہ کہاں کا ذکر ہے بھائی؟ یہ ذکر کس نے تعلیم کیا کہ یہاں داخل کرو یہاں نکالو؟ اور کوئی یہ ہو کیا ہے؟ پیغمبر کریم نے تو نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا. اور پھر یہ ہو کی رفتاری، یہ اپنی طرف سے ایجاد شریعت اور نئی شریعت. اور آج کل آئے نے ناک سے ذکر کرنے والے. آج میرا ناک بھی بند ہے، نہیں تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ذکر ہوں. زکام سردیوں ذکر مشکل ہے، ناک سے ذکر کرتی. ذکر بالعنف، یہ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر. انزلنا الیک الذکر، سبحان اللہ. اور ویسے جو ذکر ہے نا، ذکر وہی صحیح ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا ہے. جو تمہیں پیر شیر ملا شلا وظیفے بناتے ہیں نا، بتاتے ہیں اور بناتے ہیں، انہوں نے وظائف کی فیکٹریاں لگا رکھی ہے. آج کل تو باقاعدہ جناب نیٹ پہ وظیفے آ رہے ہیں، نیٹ پہ پورے چینل کھل چکے ہیں. فلانا وظیفہ پڑھو نا جو ہوگا، فلانا پڑھو نا جو ہوگا. اب اس کو کوئی بتائے بے تجھے کس نے بتایا، تو کہے گا حدثنا بابا شیطان. اس کا جو بتانے والا ہے وہ بابا شیطان ہے. ورنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر اس مرحلہ کی پوری وضاحت کر دی جو کسی شعبے زندگی میں ضرورت تھی. ہر بات کی آپ نے تعلیم دی. اور آپ کی تعلیم سے ہٹ کے کوئی آدمی سوچے اللہ راضی ہوگا یا ثواب ہوگا یا میری نجات ہوگی، وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے. اس کا نقطہ فکر ہی غلط ہے. اللہ کی رضا، ابھی میں اگلے عنوان میں ذکر کرتا ہوں، وہ ہے اطاعت محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے دوستو
میں نے آپ کے سامنے، چونکہ باطل فرقوں کا رد کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی پیغمبر کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے، اس لیے میں نے شروع کیا کہ اطاعت رسول یہ ایمان بالرسول کا تقاضا ہے، اور اس کا منکر فرقہ پرویزی اہل قرآن کہلوانے والے وہ کہتے ہیں رسول کی اطاعت ضروری نہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کے بغیر قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پر عمل موقوف ہے پیغمبر کی اطاعت پہ۔ اس پر میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، آسان سی مثالیں، عام فہم مثالیں۔ اللہ نے خود آپ کا منصب ذکر کیا اور فرمایا انزلنا الیک الذکر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف نصیحت نامہ بھیجا ہے۔ ذکر کا معنی نصیحت نامہ، نصیحت کا نصاب بھیجا، اور کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کی شان ڈاکیے والی نہیں کہ صرف پہنچا کے آ جاؤ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کا منصب اور مقام میرے اس قرآن کی تفسیر کرنا ہے، اس کی تبیین کرنا ہے، اس قرآن کے احکام کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، صرف ڈاکیا نہیں، خط پہنچانے کی حیثیت نہیں، ایک ایک حکم قرآنی میں جو حکم دوں گا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس حکم کو تو نے کھولنا ہے، بیان کرنا ہے، اس کی تفسیر کرنی ہے، اور تیری تفسیر کے بغیر، تیرے بیان کے بغیر عمل بالقرآن ناممکن ہے۔ اور کوئی آدمی اطاعت رسول سے ہٹ کر کہے کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا تو وہ پاگل آدمی ہے، وہ کبھی بھی کتاب اللہ پہ عمل نہیں کر سکتا۔ نماز ہے، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، 700 کے قریب مقامات ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے کرنی ہے؟ قرآن نے تفصیل نہیں کی، اقیم الصلاۃ اتنا بتا دیا، نماز قائم کرو۔ اب وہ نماز کیسے ہوگی؟ وہ نماز ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے نماز پڑھنی ہے؟ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ پیغمبر کا فرمان، قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھو، جیسے مجھے پڑھتے دیکھو، اس طرح نماز پڑھنی ہے، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب ایک اور فرقہ اٹھ کھڑا ہوا، اہل حدیث، تو انہوں نے تو کہا کہ حدیث کی ضرورت نہیں، پرویزیوں نے، اور اہل حدیث فرقہ یہ بات کرے گا اپنی اور اوپر کہہ دے گا قال رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حالانکہ رسول کا فرمان ہوتا نہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہے اور اوپر لکھتے ہیں قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ فقہ لکھے، انہوں نے کتابیں لکھی، اور کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ بات کرنے کی نہیں، لیکن قرآن نے اس طرح کے پاگلوں کی واقعات بیان کیے عبرت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ کتاب کے اندر کیا ہے؟ دل نہیں کر رہا کہ میں جہاں وہ بیان کروں، خیر بہرحال سوال و جواب کی نشست میں ذکر کر دوں گا، یہ منبر ہے۔ تو عجیب عجیب باتیں اپنی بنا کر، اور اوپر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ روایت بھی اکثر پیش کرتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی،
ایک اہل حدیث مولوی تھا، تو ساتھیوں نے مجھے دعوت دی کہ یہ مارکیٹ میں، وہ ساتھی جہاں موجود بھی ہوں گے، مارکیٹ میں گڑبڑ کرتا ہے۔ خیر میں چلا گیا، وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، تو وہاں پر بیٹھ گئے تو فوراً پڑھتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا ترجمہ کرو۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کریں ترجمہ؟ کہتے نہیں آپ کریں۔ میں نے کہا میں نے ترجمہ کیا تو آپ نہیں مانیں گے، آپ کو جو ترجمہ آتے کریں۔ مجھے کہتے ہیں آپ کریں نا ترجمہ۔ میں نے کہا اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل حدیث پہ نماز فرض نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے، ہنسنے کی نہیں، سمجھنے کی ہے۔ میں نے کہا اس حدیث کا معنی اہل حدیث پہ نماز فرض نہیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیسے، یہ آپ نے کیسے کیا؟ میں نے کہا کر ترجمہ۔ حدیث میں آتا ہے نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ میں نے کہا تو نے دیکھا ہے نبی پاک کو نماز پڑھتے؟ کہتے ہیں نہیں دیکھا تو نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تجھ پہ فرض نہیں نا، یا تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ تو کہتے ہیں صحابہ نے دیکھا تھا نا۔ میں نے کہا تو صحابی ہے، صحابہ تو صحابی ہے؟ کہتے ہیں نہیں صحابہ نے دیکھا۔ تو میں نے کہا اب پتہ چلے گا اہل حدیث کے دو اصول کہاں جاتی ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، اور ہم پڑھتے ہیں صحابہ کی اتباع بھی، اور تجھے صحابہ کی اتباع سے الرجی ہے، تو صحابہ کی تقلید سے چڑھتا ہے، اور صحابہ کی اتباع سے تجھے 105 پہ بخار چلا جاتا ہے۔ تو یا تو پھر مان صحابہ کی اتباع حق ہے، اور اگر صحابہ کی اتباع حق نہیں تو تجھ پہ نماز بھی فرض نہیں بنتی۔ یہی حدیث کہتی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو یہ فقہ الحدیث ہے کہ صحابہ نے دیکھا اور صحابہ سے ہمیں پہنچا تو ہم اتباع صحابہ میں اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں خواہ چھوٹے چھوٹے مسئلے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز کے کئی طریقے ہیں، اور وہ سب طریقوں پہ حدیثیں موجود ہیں۔ ہم جہاں حدیث موجود ہے وہاں ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں ترجیح کا سوال ہوتا ہے۔ یہ خواہ ایک فرقہ بازی کرنا، مثلا میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس نے دیکھی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جو پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں، اور پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، اور فرماتی ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ لوگو میں تمہیں رسول پاک کی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ الا اصلی بکم، یہ ہے دیکھنے والا جس نے رسول پاک سے دیکھی نماز، اور کہتے کہ الا اصلی بکم، کیا تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں؟ شوق دلا رہی ہے، وہ نماز نہ دکھاؤں جو میں نے رسول پاک سے نماز دیکھی ہے۔ فقاما، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، یہ ترمذی شریف سے پڑھ رہا ہوں، سیاہ ستہ کی صحیح سند کی حدیث۔ فرمایا کھڑے ہوئے، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کیا، پھر نہیں کیا، پوری نماز میں پھر رفع یدین نہیں کیا۔ اب ہم کہتے ہیں او اہل حدیث و صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور دوسرا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، مسند الحمیدی صحیح سند کی حدیث، اور حمیدی امام بخاری کا بھی استاد، فرماتی ہیں اللہ کے محبوب اذا رکع فرفع راسہ من الرکوع
لا یرفعہما، میں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا جب وہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ بخاری میں یہ حدیث جو یہی روایت وہاں یہ آیا کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع یدین کرتے تھے، بخاری میں جو ہے، اور بخاری کے استاد کی کتاب مسند الحمیدی میں ہے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، نبی کا صحابی ہے۔ اب یہ فتویٰ داغ دینا کہ جو رفع یدین سے نماز نہیں پڑھتا جی اس کی نماز ہی صحیح نہیں، جو اس کی نماز خلاف سنت ہے، جب یہ فتوے لگانا کہ وہ گمراہ ہے، جو رفع یدین نہیں کرتا رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، ناقص ہے، خلاف سنت ہے، تو کیا خیال ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز ناقص تھی، فاسد تھی؟ حضرت مجاہد تابعی کہتی میں نے ابن عمر کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر صرف تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے جو کہتے ہیں ترک رفع یدین پہ روایت ہی کوئی نہیں، اور ترک جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، ناقص ہے، ایسے جاہل بدعتی اور فاسق ملا سے میں پوچھتا ہوں کیا ان صحابہ کی نماز باطل تھی؟ تو اس لیے یہ ان کا غلوب ہے اور یہی بدعت اہل حدیث ہے کہ انہوں نے احکام کو بدل دیا۔ یہ اتنا مسئلہ تھا، ہم کہتے ہیں رفع یدین جو کرے دیانتداری سے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی نہیں ہوتی، اور بہتر عمل یہی ہے کہ رفع یدین تکبیر تحریمہ پہ ہو، افضل یہی ہے، لیکن احکام کو اپنے حد پہ رکھو، تجاوز کیوں کرتے ہو؟ اور امام ترمذی نے جہاں لکھا کہ یہ رفع یدین نہ کرنے والا عمل یقول بھی غیر واحد من اصحاب النبی، یہ بے شمار صحابہ کا عمل ہے، بالتابعین اور بے شمار تابعین کا عمل ہے، اور اہل حدیث کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی جس کو یہ کہتے ہیں شیخ الکل، اس نے خود لکھا ہے، نذیر حسین دہلوی نے، کہتے ہیں حدیثوں میں دونوں چیزیں موجود ہیں، رفع یدین کرنا بھی رفع یدین نہ کرنا بھی، لہذا اگر کوئی نہ کرے اس کو بھی ملامت نہ کرو، کوئی کرے اس کو بھی ملامت نہ کرو، یہ شیخ الکل صاحب لکھ رہے ہیں۔ خیر واپس آ جاؤ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ اب پھر صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، دونوں آپ کی پوری نماز بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ حضرت علی دونوں بیان کرتے ہیں آپ یوں تکبیر تحریمہ پہ اللہ ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تکبیر کہتے، رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، سجدے میں جاتے تکبیر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تکبیر کہتے، رکعت کے لیے اٹھتے تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے تکبیر کہتے، اور تیسری رکعت میں اٹھتے تکبیر کہتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لم تزل، یہی آپ کی نماز رہی، حتیٰ لقی اللہ، حتیٰ کہ آپ پہ موت آ گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے، یہ آپ کی نماز تھی۔ اچھا اس میں بھی رفع یدین کی کوئی بات نہیں ہے، تکبیر کی بات ہے، حتیٰ لقی اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا نماز بغیر سنت کے سمجھ نہیں آئے گی، بخاری، نماز بغیر سنت کے سمجھ نہیں آئے گی، تو نماز کے لیے
یہ تو میں نے موضوع نہیں بیان کرنا، ورنہ مسلم کی حضرت سمرہ کی حدیث وہ بھی صاف موجود ہے جہاں آپ نے رفع دین سے منع کیا ہے، وہ بھی صحیح سند کی ہے۔ میں نے ویسے درمیان میں آپ کی سیر تھوڑی سی کرا دی، میں چل ادھر رہا ہوں کہ اطاعت رسول کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آتا اور قرآن پہ عمل ناممکن ہے۔ اقیم الصلاۃ آ گیا، طریقہ کون بتائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جنہوں نے قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھانا، رسول سے بیگانہ ہو کر، انہوں نے پتہ نہیں کیا، انہوں نے کہا نماز کیا ہے کہ 5 وقتوں میں ایک دفعہ بیٹھو مسجد میں اور جہاں یہ مشورہ کر لو کہ محلے کی گلیاں کیسے پکی کرنی ہے، اور صلاۃ کہتے ہیں ایکسرسائز کو، ایکسرسائز کرو، سیر سپاٹا کرو، یہ نماز۔ مولوی کو کیا پتہ نماز کا؟ یہ ایسے ہمیں کہتے ہیں سجدہ کرو، رکوع کرو، یہ کہاں ہے؟ وہ تو محلے کی گلیاں پختہ کرنے کا مشورہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ اور رفاع عامہ کے کام ہے، نظام ہے۔ اور اسی طرح نماز کہتے ہیں لغت میں تحریک و صلبین ہے، وہاں پر کشتی لڑنی ہے، کبڈی کھیلنی ہے اور ورزش کرنی ہے، یہ ورزش کرو تو نماز ہو جائے گی، یہ اس کا فہم ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو بتایا، نماز کی وہ ہیئت ہے جو آج اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچی ہے اور ہم اللہ کے فضل سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، قرآن ہے۔ اب زکوٰۃ کی تفاصیل، کون زکوٰۃ دے گا، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اچھا یاد رکھو فرض ہے، بہت سارے موحدین کو پتہ ہی نہیں، زکوٰۃ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ صحیح نکالیں نا اور اپنے مال کو پاک کریں، زکوٰۃ صحیح نکالیں اور صحیح مصرف پہ خرچ کریں، دین کے سارے مرکز بھی آباد ہو جائیں اور آپ کے گھر بھی آباد ہو جائیں۔